السلام علیکم محترم ناظرین دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ کون سی 5 عظیم عورتیں ہیں جن کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے۔ یہ اسلام کی 5 بہت ہی عظیم عورتوں کے نام ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں صرف حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر نام لے کر کیا گیا ہے، جبکہ باقی کو ان کے خاندانی تعلق کے ذریعے بلایا گیا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں اور فرعون کی بیوی۔ پہلی خاتون حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی تھی اور آدم علیہ السلام کی بیوی بھی تھی۔ حوا علیہ السلام وہ عورت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا اور انہی سے انسانیت کی زندگی کی شروعات ہوئی۔ وہ تمام انسانوں کی ماں ہیں۔ حوا علیہ السلام کی زندگی سے ہمارے لیے سبق، جب جنت میں ان سے خطا ہو گئی تو اللہ نے ان کو اور آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا۔ اس بات کا انہیں اتنا پچھتاوا ہوا کہ ایک لمبے عرصے تک وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہیں، جس سے پھر اللہ نے ان کو اپنی مغفرت کے سائے میں لے لیا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی کہانی بتاتی ہے کہ کیسے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ہمیں ایک نئی زندگی شروعات کرنے کی امید دیتا ہے۔ ان کا پچھتاوا اور اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ ہمیشہ گناہوں سے معافی مانگتے رہیں۔ دوسری خاتون موسیٰ علیہ السلام کی ماں، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں فرعون کے دور میں جنم دیا، لیکن فرعون نے بچوں کے قتل کا حکم دے رکھا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حکم دیا کہ ان کو ایک ٹوکری میں رکھ کر سمندر میں ڈال دیں۔ اللہ کے حکم کے بعد انہوں نے اپنی ممتا کو قربان کر کے اللہ کے حکم پر عمل کیا، یعنی سمندر میں ڈال دیا، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کے پاس واپس کر دیا اور پھر وہ اللہ کے پیغمبر بنے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی زندگی سے سبق اسلام میں بہت اہم مقام رکھتی ہیں۔ ان کا اللہ تعالیٰ پر اتنا مضبوط یقین دنیا کی تمام عورتوں کے لیے ایک سیکھ ہے۔ ان کی کہانی ہمیں اللہ پر یقین رکھنے اور اس کے حکم پر عمل کرنے کے لیے کہتی ہے، کیونکہ دیے گئے حکم کے پیچھے کیا ہے یہ بھلے ہی ہم سمجھ نہ پائیں، لیکن بعد میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا چنا ہے۔ تیسری خاتون حضرت آسیہ مصر کے بہت ہی ظالم بادشاہ فرعون کی بیوی تھیں۔ حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر کے کنارے بہتا ہوا دیکھا تو انہوں نے فرعون کو اس بات کے لیے منا لیا کہ وہ اس بچے کو اپنا بیٹا مان لیں۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت آسیہ کی پرورش میں ہی بڑے ہوئے اور اللہ کے پیغمبر بن گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی اور بلایا تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر یقین رکھنے والوں پر ظلم کیا۔ اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا۔ وہ اللہ پر یقین رکھنے لگی تھی، عیش و آرام میں رہنے کے باوجود انہیں اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اگر اللہ کے حکم پر عمل کیا جائے تو وہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا، اس لیے انہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں اپنی جان دے دی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق حضرت آسیہ کے اندر اللہ پر اتنا مضبوط ایمان تھا کہ وہ فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑی رہیں۔ ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں زندگی کے عیش و آرام کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے اور اللہ کی خوشی کے لیے ہر ایک قربانی دینی چاہیے۔ چوتھی خاتون موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین آئے تو وہاں ایک واقعہ پیش آیا جس سے لوگوں کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام بہت ہی ایماندار اور پرہیزگار آدمی ہے۔ وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی موجود تھیں
جنہوں نے یہ بات جا کر اپنے باپ کو بتائی۔ پھر بعد میں حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے بعد اپنی بیٹی کا نکاح موسیٰ علیہ السلام سے کرنا چاہا۔ وہ یعنی ان کی بیٹی ایک بہت عقل مند عورت تھی۔ یہ جانتے ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت بے گھر ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے نکاح کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کی زندگی سے سبق۔ یہ ایک بڑا واقعہ ہے جس میں کئی سبق ہمیں ملیں گے، لیکن ان کی زندگی سے ایک بڑا سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ایک عورت کو کسی مرد کی خوبیاں دیکھنی چاہیے، نہ کہ اس کے پیسے یا اس کی زندگی میں آنے والی چیزوں کو۔ پانچویں خاتون مریم علیہ السلام، جن کو میری بھی کہا جاتا ہے، وہ اکیلی عورت ہیں جن کا باقاعدہ قرآن نے نام لیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ قرآن کی 19ویں سورہ کا نام بھی انہی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ وہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھیں، جنہیں یسوع کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ وہ قرآن کی سب سے عظیم عورتوں میں سے ایک ہیں۔ مریم علیہ السلام کی زندگی سے سبق۔ عیسیٰ علیہ السلام جب پیٹ میں تھے تو وہ بہت مشکل وقت تھا، جن کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے کہ لوگوں نے ان پر گناہ کا الزام لگایا اور بہت برا بھلا کہا، لیکن انہیں اللہ کا حکم تھا کہ خاموش رہو، تو وہ خاموش رہیں۔ پھر اللہ نے ان کو الزامات سے کیسے بری کیا، یہ جب آپ سورہ مریم پڑھیں گے تو سمجھ جائیں گے۔ ایسے مشکل وقت میں جب ان پر ایک بڑے گناہ کا الزام لگا، لیکن انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کے حکم سے اپنی خاموشی برقرار رکھی۔ اس لیے ان کی زندگی سے ہمیں خاموش رہ کر اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے مشکل وقت سے لڑنے کا سبق ملتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔